آفیسر تھا. اس نے کسی جگہ سے اپنے آپ کو وہاں سے دوسری جگہ شفٹ کیا، اور وہاں جب اس نے مکان خریدا تو مسجد کے پاس اس کا مکان آ گیا. اب وہ رات کو کیا کرتا، شراب پی کے سو جاتا. ایک دن وہ سویا ہوا ہے اور یہاں سے مسجد میں صبح فجر کی اذان ہوئی، اس کی آنکھ کھل گئی. اب اس نے مسجد کا جو مؤذن تھا اس کو بلایا، کہا بھائی دیکھو میری نیند خراب ہو جاتی ہے، تمہیں بہتر رہے گا کہ تم سپیکر پہ اذان نہ پڑھو، تم سپیکر پہ اذان نہ پڑھو. غور کرنے کی بات ہے. اب اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں کرتا ہوں بات مسجد والوں سے. جب مؤذن نے مسجد والوں سے بات کی تو ان بزرگوں نے کہا، بوڑھے تھے وہ کہنے لگے کہ بھائی ہم تو اذان سن کر ہی تو مسجد میں آتے ہیں، ایسے اگر تم اذان نہیں دو گے تو ہم مسجد کیسے آئیں گے؟ بہتر یہ رہے گا کہ یہ جو صاحب ہیں ان کو چاہیے کہ اپنا گاڑی بدل لیں، مسجد تو بدلنے والی نہیں ہے، لہٰذا تم فجر کی اذان دیتے رہو، تم سپیکر پہ اذان پڑھتے رہو. اب دوسرے دن جب اس نے اذان پڑھی تو اس کی نیند خراب ہوئی. اس نے کیا کیا، وہ گھر سے اٹھا آ کے اس مؤذن کو کہا کہ بھائی میں نے تجھے کہا تھا کہ تم سپیکر پہ اذان نہیں پڑھنا، تو تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ اس نے کہا ایسے یہ ماجرا ہے بھائی. تو اس نے اس مؤذن کو ایک تھپڑ لگا دیا، کہا تم میری نیند خراب کرتے ہو، ایک بار میں نے تجھے بولا اذان ایسے نہ پڑھو. وہ تھپڑ لگانا تھا. کئی دن گزرے، اللہ پاک نے اس کے یہ دونوں ہاتھوں میں فالج کر دیا، ہاتھ ہی پیچھے مڑ گئے، کام کرنے کے لیے بھی نہیں بچا. اب آفس میں جائے تو کام ہو نہ سکے. کئی دن گزرے، آفس والوں نے آفس سے نکال دیا، بھائی تم سے کام نہیں ہوتا تو تمہارا یہاں کیا کام ہے، جاؤ نکل جاؤ. وہ اب گھر رہنے لگا. کرتے کرتے جب ہاتھوں میں فالج آیا ہوا تھا، جب گھر پہنچا کئی دن گزرے، بیٹھا تھا ایک دن تو ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اس کی ٹانگوں میں بھی فالج آ گیا. اب ٹانگیں بھی چلنے سے نہیں چل سکتا ہے، ہاتھ بھی گئے. اب کیا کرے؟ اب بیوی جو ہے، بیوی اس کی خدمت بھی کرتی ہے، کھانا بھی کھلاتی ہے، وقت آنے پر نہلا بھی دیتی ہے. کئی دن گزر گئے تو اب جو افسرانہ انداز تھا اس نے وہی حساب کرنا شروع کر دیا. بیوی کو برا بھلا کہے، بچوں کو برا بھلا کہے. تو بیوی نے کہا ایک تو ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں، اوپر سے آپ ہمیں برا بھلا کہتے ہو، ڈانٹتے ہو بچوں کو، تو یہ معاملہ رہے گا کہ میں اس چیز میں آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تو میں اپنے مائکے جا رہی. بیوی اٹھی اور اپنے مائکے چلی گئی. بچ کے اس کو بچے دو. اب بچے اس کی خدمت کریں، نہلائیں دھلائیں، کھانا کھلائیں، کپڑے پہنائیں. کرتے 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 کئی دن گزرے، بچوں کے ساتھ بھی اس کا وہی رویہ ہو گیا شروع. اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا، عذاب میں ڈال دیا ہے. اب بچوں نے کہا کہ بھائی ہم تو آپ کی خدمت کرتے ہیں لیکن آپ کو یہ ہضم ہی نہیں ہوتی، لہٰذا یہ ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ جانو، آپ کا کام جانے، ہم آپ کے پاس رہتے نہیں. وہ اٹھے اور وہ بھی اپنی ماں کے پاس چلے گئے. کئی وقت گزرا تو اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ بھائی میں آپ کو پتا ہے میں بیمار ہوں، میرے یہ حالات ہیں، تو میں اگر آپ کے یہاں ٹھہر جاؤں. بھائی نے کہا کوئی بات نہیں. تو وہ بھائی کے گھر میں رہنے لگا. اب ایسے ہی چلتے 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 ایک دن اس نے بھائی کی بیوی کے ساتھ بھی ایسے ہی الٹا سیدھی لغویات باتیں کرنا شروع کر دی کہ تم میری خدمت نہیں کرتی، تم مجھے پوچھتی نہیں ہو. تو اس نے کہا کہ بھائی ایک تو ہم آپ کے ساتھ احسان کر رہے ہیں، اوپر سے آپ الٹی سیدھی باتیں کہتے ہو. وہ اپنے شوہر کو کہنے لگی یا تو مجھے گھر سے نکال دے، میں چھوڑ کے جا رہی ہوں گھر، یا اسے گھر سے نکال دے، میرا اس کے ساتھ نہیں چلنے والا بھائی. تو اس نے کہا اس کے بھائی نے کہ بھائی میں نے آپ کو اپنے گھر میں رکھا تھا لیکن آپ مجھے صحیح صلہ نہیں دے رہے، آپ مجھے صحیح صلہ نہیں دے رہے. اس نے کہا دیکھو بہتر یہ رہے گا کہ آپ میرے گھر سے چلے جائیں. اس نے کہا میں چل بھی نہیں سکتا، میں کیسے جاؤں؟ بھائی نے اٹھایا اور جا کر ایک روڈ کے کنارے ایک جگہ رکھ دیا. اب روڈ کے کنارے وہیں سوئے، وہیں بیٹھے، وہیں گندگی، وہیں صفائی، ہر چیز وہی روڈ پہ. اب نہ کھانا مل رہا ہے، نہ کچھ مل رہا ہے،
ہاتھ بھی جا کے سینے کو لگ گئے اور پاؤں جو تھے پاؤں بھی سینے کو لگ گئے، نہ چلنے سے رہا، نہ اٹھنے سے، نہ بیٹھنے سے۔ ایک دن کسی کالج کے لڑکے وہاں سے گزر رہے تھے تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے کچھ پیسے دے دو تو میں کچھ کوئی چیز کھا لوں۔ اب لڑکوں نے پیسے نکال کے اسے دیے، کہا نہیں میں تو اب چل نہیں سکتا ہوں، آپ ایک کام کرو کہ وہاں ہوٹل سے مجھے کوئی کھانا لے کے لا دو، مجھے تو 10 15 20 دن ہو گئے میں نے کچھ کھایا نہیں۔ وقت کا امیر و ترین آدمی۔ اب ان لڑکوں نے کیا کیا، انہوں نے اسے کھانا لا کے دیا، رکھ کے جانے لگے۔ اس نے کہا بھائی دیکھو میرے ہاتھ بھی کام نہیں کر رہے ہیں، میرے پاؤں بھی کام نہیں کر رہے ہیں، تو آپ مجھے کھلا دو۔ لڑکوں نے کہا بھائی ہمیں اپنا کام ہے تو ہمیں یہاں آپ کے ساتھ کیسے بیٹھ جائیں فری، کھاؤ اپنے حساب سے۔ اس نے کہا دیکھو آپ اگر کھلا نہیں سکتے ہو، میرے ہاتھ تو مڑ گئے ہیں، میرے ہاتھ کام نہیں کرتے ہیں، لہٰذا یہ جو میرا پاؤں کا انگوٹھا ہے اور انگلی ہے، کھانے اور روٹی کا جو ٹکڑا ہے یہ میرے پاؤں کے انگوٹھے میں پھنسا دو، میں کھا لوں گا۔ اب انہوں نے کیا کیا، روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور پاؤں کے انگوٹھے میں ایسے پھنسایا، اور وہ کیا کریں پاؤں ایسے رکھ کے اور ایسے منہ کے ساتھ کھائے، ہاتھ بھی لگتا نہیں۔ وقت کا امیر و ترین آدمی آج ایسی حالت میں پہنچ گیا، ہاتھ سے روٹی نہیں کھاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ وہ اذان کو منع کرنے کی وجہ سے، اذان کی وجہ سے اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ آج اللہ نے اس نوبت پر پہنچا دیا کہ کتے کی طرح کھانا کھا رہا ہے۔ اللہ حفاظت